وہ خطبہ بڑا عجیب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حقوق اللہ کو بھی بیان کیا، حقوق العباد کو بھی، اور جھنڈیوں میں اپنے آپ کو گم کرنے والوں، ان مولویوں کے پیچھے لگ کر اپنے ایمان اللہ کے لوگ کہتے ہیں سڑ دے نے وہ سانو نبی کی میلاد پر بھی کوئی کافر ہے جو نبی کی میلاد پہ سڑتا جلتا ہو؟ کوئی مسلمان ہے دنیا میں ادنا سے ادنا مسلمان کوئی ہے جس کو نبی کی ولادت کی خوشی نہ ہو؟ ہے کوئی؟ کس کے پاس ترازو ہے کہ لے کے بیٹھا ہے وہ میرے ایمان کو بھی تولتا ہے، اس کے ایمان کو بھی تولتا ہے، میں زیادہ مانتا ہوں تھوڑا مانتا ہے، وہ نبی کو مانتا نہیں، وہ تو کافر ہے، اس کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوتی۔ آپ ممبر پہ تشریف لاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف نہیں لاتے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھتے، دوسرے دن فجر کی نماز اتوار کا دن ہو جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو گھر بلاتے، توجہ توجہ، حضرت علی، حضرت عباس، سیدنا ابو بکر صدیق یہ گھر آتے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گھر بٹھا کر نصیحتیں کرتے۔ اب نصیحتیں سن لو جو آپ کی آخری وصیتیں۔ پہلی وصیت، میرے بعد نمازوں کا خیال کر، میرے بعد زور سے بولو، میرے بعد نمازوں کا خیال کر۔ یہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتیں ہیں۔ پہلی کیا؟ زور سے بولو، میں کہتا نہیں، بس اسے دماغ میں بٹھا لو۔ باپ دادا کی وصیتوں پہ عمل کرتے ہو، نبی کی وصیت پہ بھی عمل کرنا ہے۔ نمازیں چھوڑو گے؟ اگلی بات فرمایا میرے بعد اپنے غلاموں کی، اپنے نوکروں کی، اپنی گھر والیوں کا خیال کر۔ جو خود کھانا نوکر کو وہی کھلانا، جو خود پہننا غلام کو وہی۔ عورتوں کا خیال رکھنا، اپنی بیویوں کا خیال رکھنا۔ یہ تمہاری مار کھانے کے لیے نہیں ہے، یہ تمہارے طعن و تشنیع سننے کے لیے نہیں ہیں، یہ تمہارے ظلم و ستم سہنے کے لیے نہیں ہیں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس۔ اپنے لباس کا خیال کرتے ہو؟ تھوڑی سی استری ٹوٹ جائے تو کرتے ہو؟ ان کا بھی خیال کرنا۔ پھر ارشاد فرمایا مکے سے آنے والے مہاجروں کا خیال رکھنا۔ مہاجروں سے کہا مدینے والے انصار کا خیال کرنا، بڑوں سے کہا چھوٹوں کا خیال کرنا، چھوٹوں سے کہا بڑوں کا خیال کرنا۔ یہ مجلس ختم ہو جاتی ہے، نصیحتیں ہو جاتی ہیں، پلے باندھ کے صحابہ چلے جاتے ہیں۔